میریانا اسٹرینچ سمندر میں سب سے گہرا مقام ہے۔ زیادہ تر اندازوں کے مطابق یہ 10.91 کلومیٹر گہرا ہے، جبکہ کچھ اندازے اس کو 11 کلومیٹر سے بھی گہرا بتاتے ہیں۔ یہ وہ گہرائی ہے جس میں سمندر کا پریشر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زیادہ تر آبدوزیں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ 1960 میں امریکی بحریہ نے اس گہرائی میں اترنے کے لیے ایک خاص سب مرین بنائی، اسے ٹریسک کہا جاتا ہے۔ اس کے ہر حصے کو اس گہرائی کے پریشر کو برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب اس سب مرین کو میریانا اسٹرینچ میں اتارا گیا تو پہلے 9.5 کلومیٹر کی گہرائی تو اس نے آسانی سے پار کر لی، مگر اس کے بعد اس میں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ڈونلڈ والش اس آبدوز کو اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ چلا رہے تھے۔ ہمیں یہ سنائی تو دیا، مگر اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کس چیز کی آواز تھی، اور ہمارے انسٹرومنٹس کے مطابق سب چیزیں معمول کے مطابق چل رہی تھیں۔ یہ سب مرین کے ایک شیشے کے چٹکنے کی آواز تھی۔ جیمز کیمرون کی سب مرین اس سے کہیں زیادہ جدید ٹیکنالوجی سے تیار کی گئی ہے۔ یہ سب مرین انہوں نے انجینئرز کی ایک ٹیم کے ساتھ مل کر بنائی، اور اس کا کنسٹرکشن انہوں نے خود سپروائز کیا۔ یہ پوری سب مرین اس گہرائی کے پریشر سے 3 انچ سکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری کاکپٹ بھی سکڑ جاتی ہے، اور جس کھڑکی سے میں باہر دیکھتا ہوں اسے سمندر اندر کی جانب 16,000 پاؤنڈ کے پریشر سے دھکیلتا ہے۔ جیمز کیمرون بتاتے ہیں کہ اتنی گہرائی میں واقع سمندر کا سب سے گہرا حصہ ایک عجیب و غریب مقام ہے۔ یہ ایک بہت سنسان اور الگ تھلگ جگہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی سوچ سے الگ اور پوشیدہ جگہ ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی اور سیارے پر جا کر واپس آ چکا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پریشر جس میں دنیا کی زیادہ تر سب مرینز پچک جاتی ہیں، اس میں حیات کی اقسام کس قسم کی ہوں گی اور یہ کیسے زندہ رہتی ہوں گی؟ جو سمندری جانور اس جگہ رہتے ہیں انہیں قدرت نے اسی پریشر اور اندھیرے میں جینے کے لیے بنایا ہے۔ یہ سفید ہوتے ہیں اور ان کے جسم میں رنگ نہیں ہوتا۔ کچھ چمکنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں اور کچھ کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ یہ ایک مختلف دنیا ہے۔ اپنا سفر مکمل کرنے کے بعد کیمرون کہتے ہیں کہ وہ میریانا اسٹرینچ میں مزید ڈائیوز لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سمندر کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بارے میں مزید سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے۔ عبدالعزیز خان، اردو VOA، واشنگٹن۔